ویلنٹائن ڈے ایک منحوس اور بدبودار رواج ہے جس کا آغاز عیسائیوں کے ایک عیار اور مکار پادری کی موت سے ہوا تھا جو کلاڈیس دوم کے خلاف تحریک چلاتے ہوئے مارا گیا تھا۔ تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی موت کے دن سے اس رسم کا تہوار کا آغاز کیا 14 فروری کے دن، جو ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے یا پھر یورپ میں یا کنٹریز میں منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن جیلر کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا، جو نابینا تھی اور بغرض علاج اس کے پاس بھیجی جاتی تھی۔ ویلنٹائن اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گھنٹوں اسے عیسائیت کی تعلیم دیتا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم ویلنٹائن ڈے کے بارے میں چند ضروری باتیں جانیں گے۔ اس کو مکمل توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، انشاءاللہ خود بھی آپ کو اس کی تسلی ہوگی اور دوسروں کو سمجھانے میں بھی آپ تسلی کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے یہ کوئی اسلامی مذہبی یا پاکستان کا یا مسلمانوں کا کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی آسمانی کتاب میں موجود ہے، اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، بلکہ اس کا آغاز ایک ویلنٹائن نام بندے سے ہوا تھا، اور وہ پادری تھا چرچ میں، جیسے عیسائیوں کے پادری ہوتے ہیں اس طرح وہ پادری تھا۔ اور اس کی مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس میں تھوڑی چینجنگ موجود ہے، لیکن سارے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تھا اسی طرح کا ایک پادری ہی تھا۔ باقی آگے اس کے تھوڑے واقعات میں اختلاف ہے، لیکن مین پوائنٹ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک پادری تھا۔ اور وہ پادری، اس کے بارے میں بعض مورخین نے یہ لکھا کہ وہ پادری ایک بادشاہ کے خلاف اس نے تحریک چلائی تھی۔ وہ بادشاہ اس طرح تھا کہ وہ عیسائیت کے بہت زیادہ خلاف تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جب جنگیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے تو نوجوان جو لوگ ہیں نا وہ بڑی اچھے طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، تو لہٰذا اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تو یہ ویلنٹائن نام کا جو پادری تھا، اس بندے نے اس کے خلاف تحریک چلائی اور لوگوں کو جمع کر کے، لڑکا لڑکیوں کو جمع کر کے یہ ان کی آپس میں شادیاں کرواتا تھا، اور اس طرح اس نے پوری تحریک کا آغاز کیا۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ اس کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تھا کسی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، تو یہ جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی یا پھر جیلر تھا اس کی بیٹی پر یہ عاشق ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ عشق مشوقیاں اور اس طرح کے معاملات کرتا تھا۔ تو بعد میں اس کے جو چاہنے والے تھے، اس کے ماننے والے تھے، انہوں نے جب اس کی موت کا وقت آیا، یعنی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا تھا، اسی بادشاہ نے، کلاڈیس دوم نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا تھا اس کی اس تحریک کی وجہ سے اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں اس طرح کی شادیاں اور معاملات کروانے کی وجہ سے۔ تو جو اس کے چاہنے والے تھے، جب اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تو انہوں نے وہاں سے اس کی تحریک کا آغاز کیا اور اپنی جتنی گرل فرینڈز وغیرہ تھی ان کو گلاب کے پھول بھیجے، اور وہ 14 فروری کا دن تھا۔ تو 14 فروری کا یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس کا آغاز اس ایک عیسائی پادری سے ہوا تھا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اوپر سے اسی تاریخی کتاب سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کو آپ ویب سائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن روم کے کیتھولک چرچ کا ایک عیار پادری تھا۔ 3 صدی عیسوی میں روم پر کلاڈیس دوم کا سکہ چلتا تھا۔ بادشاہ عیسائیت کا سخت دشمن تھا، اس نے عیسائیت کی تعلیم پر پابندی لگا دی تھی۔ بادشاہ کا گمان تھا کہ جنگوں میں کوارے نوجوان بڑے جوش اور جذبے سے لڑتے ہیں، لہٰذا فوج میں انہی کو رکھنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف عوام بادشاہ کی سخت گیری اور جنگی مہم جوئی کی سخت مخالف تھی، لہٰذا انہوں نے کم عمری میں شادیاں شروع کر دیں۔ بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو شادی پر پابندی لگا دی اور یہ شرط عائد کر دی کہ شادی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو کسی جنگ میں شرکت کرے۔ بادشاہ کے اس ظالمانہ اقدام کے خلاف کسی کو سر عام آواز اٹھانے کی جرت نہ تھی۔ اب یہاں سے پھر مورخین نے آگے الگ الگ ڈیٹیل اس واقعے کی لکھی ہے، یعنی یہاں تک سارے متفق ہیں۔ اس سے آگے پھر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ویلنٹائن چونکہ عیسائیت کا علمبردار تھا اور کیتھولک چرچ کا پادری تھا، اس لیے اس نے عیسائیت پر پابندی کے خلاف آواز اٹھائی اور روم کے بادشاہ کلاڈیس دوم کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ کلاڈیس دوم نے اس کی قوت کو کچلنے کے لیے عیسائیت کو بری طرح کاٹا اور ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا۔ ویلنٹائن نے جیل میں بھی عیسائیت کی تبلیغ جاری رکھی۔ کلاڈیس دوم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے ڈنڈے مار کر ادموا کر دیں، یعنی مار کر اچھے طریقے سے اس کی حالت بگاڑ دیں۔ لہٰذا ویلنٹائن پر خوب تشدد کیا گیا۔ بالآخر اعلانیہ اقرار جرم کی وجہ سے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا۔ اس کی تحریک سے وابستہ افراد نے ویلنٹائن کی موت پر اس کے مشن کو زندہ رکھنے کا عزم کیا اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سرخ گلاب بھیجے۔ یہ 14 فروری کا دن تھا جس دن انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا کہ ہم اس کے مشن کو، اس پادری کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے جو تحریک اس نے چلائی تھی، سارے معاملات۔ تو وہ 14 فروری کا دن تھا۔ اچھا جی،
یہیں سے دنیا عیسائیت میں ویلنٹائن ڈے کی داغ پیل پڑی، یہاں سے ویلنٹائن ڈے کا آغاز اس طرح ہوا. تو ہمارے لوگوں کو دیکھیں وہ کس طرح منا رہے ہوتے ہیں. خیر آگے ایک دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ دوران قید ویلنٹائن جیلر کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا، جیلر کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا جو نابینا تھی اور بغرض علاج اس کے پاس بھیجی جاتی تھی. ویلنٹائن اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گھنٹوں اسے عیسائیت کی تعلیم دیتا. ویلنٹائن نے بڑی کوشش کی لیکن اس کا علاج محبوبہ کی بینائی نہ لوٹا سکا. جب ویلنٹائن کی پھانسی کا وقت آیا تو اس نے اپنی محبوبہ کے نام ایک محبت نامہ پھول سمیت ارسال کیا. جب اسے یہ تحفہ ملا تو ویلنٹائن اس وقت پھانسی کے پھندے پر چڑھ چکا تھا. تحفے اور موت کے ساتھ ساتھ خبروں نے جیلر کی بیٹی پر عجیب اثر کیا اور اس کی بینائی لوٹ آئی. یعنی یہ ایسا اس کے اندر کتاب کے اندر لکھا ہے، واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے. ویلنٹائن کے حامی نوجوانوں نے اپنے پیشوا کی یاد میں 14 فروری کو اپنی گرل فرینڈز کے پاس پھول اور کارڈز بھیجنا شروع کر دیے اور یہیں سے ویلنٹائن ڈے کا آغاز ہوا. اسی طرح کی باقی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں، آپ اس کو مکمل آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. ویسے بھی ویب سائٹس پر آپ کو اس کی وضاحت مجھ سے زیادہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ مجھ سے زیادہ وضاحت مل جائے گی. مین بات کا مقصد یہ تھا کہ اس کی جو پیچھے ہم تاریخ چیک کرتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کا آخر آغاز کہاں سے ہوا تھا، تو وہ یہاں سے ہوا تھا. یہ پادری کی موت سے اور اس کی جو عشق مشوقی والے معاملات تھے وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور ہمارے لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح ان کے اس تہوار کو مناتے ہیں اور ایسے سمجھ کے مناتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ ویلنٹائن ڈے اتنی خطرناک قسم کی چیز ہے کہ یہ اندر ہی اندر ہمارے مسلمانوں کے ایمانوں کو برباد کر رہا ہے، کھوکھلا کر رہے ہیں ان کے ایمانوں کو اور ان کے ایمان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہول ناکیوں کی طرف. کہ قیامت میں جب اس کے معاملات یہ اب اس کے خطرات تو چیک کریں ذرا کہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر جو معاملات اور یہ گناہ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو وہ روز دیتے ہیں، گفٹس دیتے ہیں اور پھر بعد میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ہوٹلز بک ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کی بری اور غلاظت والی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پر. معاملات اکٹھے ہو کے بعض معاملات کرتے ہیں، لڑکیوں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، بعد میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بعض ایسا نہیں بھی کرتے ہوں گے لیکن اس طرح کے معاملات بہت زیادہ تعداد میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور واقعی میں پیش آتے ہیں. جو لوگ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور وہ رابطہ کرتے ہیں کہ پہلے ایسے ہوا تھا، عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یعنی یہ ایک مین وجہ. تو یہ میں ویلنٹائن ڈے کی بات کر رہا ہوں نا. آگے وہ دوستیاں یاریاں کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور پھر بعد میں یوز کر کے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پہلے محبت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یوں ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے. خدا کے لیے مردوں سے بھی گزارش ہے اس طرح کے معاملات سے بچیں، عورتوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے خدا کا واسطہ اگر کوئی بندہ، پہلی بات تو یہ اسلام ایسی محبت کی اجازت دیتا ہی نہیں. آپ نے محبت کرنی ہے، محبت ایک فطری عمل ہے، دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ پیدا ہو گئی ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس پر. تو آپ کو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، وہ چلو فطری طور پر ہو گئی، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اگر کوئی گناہ کر بیٹھیں یا گناہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، اگر کسی لڑکے کو اس طرح کا گھمنڈ ہے، اس طرح کے دعوے ہیں، اس کو بولو جائز طریقے سے میرے گھر میں رشتہ بھیجے. والدین اگر ہاں کرتے ہیں، مانتے ہیں تو جائز طریقے سے عزت کے ساتھ رخصت کر کے مجھے لے جاؤ، یعنی نکاح والا معاملہ ہو، اس کے بعد جو کرنا چاہو کرو، ٹھیک ہے، میاں بیوی بن جائے. لیکن اس سے پہلے یہ سارے معاملات کرنا، وہ دعوے ان کے کرنا کہ میں نکاح کروں گا، میں شادی کروں گا، فلاں ہے، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، انہی چکروں میں آ کر عورتیں سارا کچھ، لڑکیاں جتنی ہوتی ہیں وہ کلی طور پر ان کو اجازت دے بیٹھتی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بڑا اعتبار ہے، بڑا یقین ہے، اور بعد میں پھر وہ رو رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، وہ اس طرح کر گیا ہے، وہ فلاں کر گیا. اس وقت آپ کی مت کہاں پر چلی جاتی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ جتنے بھی دعوے کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، نارمل سی عزت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ جائز طریقے سے عزت کے ساتھ میرے گھر میں اپنے والدین کو بھیجو، رشتہ بھیجو، جائز طریقے سے نکاح ہوتا ہے، پھر تم جیسے بولو گے ویسے کر لیں گے. تو اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ اس بات پہ نہیں آ رہا، آپ کو یہ بول رہا ہے، آپ کا یوز کرنا چاہ رہا ہے، عشق و محبت کے دعوے کر رہا ہے، لیکن جب نکاح کی بات آتی ہے تو بات دوسری طرف لے جاتا ہے، یا پھر غصہ کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، تم پکس نہیں سینڈ کری، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، ویڈیو نہیں سینڈ کری، مجھ پر اعتبار. میں ویسے بات کر رہا ہوں ایک کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معاملات اگر ہوتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانی، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اس طرح کے معاملات، تو چیک کریں ذرا، پہلے ہی اسی وقت آپ کو ہوش ذرا آ جانا چاہیے، ذرا ہوش آ جانا چاہیے کہ آپ اپنی عزت کو داؤں پر لگانے لگی ہیں اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگی ہیں اپنی عزت کا کہ بعد میں وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے. وہ لگتا آپ کا کیا ہے؟ اس کے دعوے کھوکھلے ہیں. دعویٰ تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے کر سکتا ہے،
تو جائز طریقے سے جب تک رشتہ قائم نہ ہو، جب تک نکاح والا معاملہ نہ ہو، تو تب تک کسی پر بھی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ داڑھی والا ہو، وہ امامے والا ہو، وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، وہ کالج کا ہو، وہ یونیورسٹی کا ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، جب تک نکاح والا معاملہ نہیں آتا تو لڑکیوں کو اس لڑکے پر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ مرضی ہو، بالکل اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے معاملات کی اسلام ہرگز پہلے اجازت دیتا ہی نہیں۔ اگر کسی کو پیار محبت والا معاملہ بن جاتا ہے، جائز طریقے سے رشتہ بھیجیں، اگر ایکسیپٹ ہو جائے شادی کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے جو کچھ مرضی کریں، اور اگر ایکسیپٹ نہیں ہوتا، یہ محبت والا جو معاملہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ملا جا سکتا ہے، مطلب کہ شادی اور نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو صبر کریں۔ آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے قیامت کے دن آپ کو اس کا ایسا اجر ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے ایسا اجر ملے گا کہ ایسا صبر کریں آپ کہ گناہ کی طرف نہ جائیں۔ محبت تو ہوئی لیکن اس محبت کی آڑ میں کوئی گناہ نہ کریں، ایسا صبر کریں تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کا ایسا اجر عطا فرمائے گا، ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ اس وقت کہیں گے کہ اچھا ہوا کہ دنیا میں مجھے نہیں وہ ملی میری محبت۔ یعنی اپنے اجر کو دیکھ کر آپ اتنا خوش ہو جائیں گے، آپ کا دل اتنا خوش ہو جائے گا، اتنے مطمئن ہو جائیں گے کہ اچھا ہوا دنیا میں نہیں ملا، اللہ نے اتنا اجر اس پر عطا فرما دیا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو یاد رکھیں، خود بھی ان پر عمل کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ان کو بھی بتائیں، ان کا ذہن بھی بنائیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی بری رسمیں اور اس طرح کے برے معاملات، یہ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں گے، ہم دوستی کرنے لگے ہیں، ہم اس طرح کے معاملات کریں، ہمارا رب اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ خوف کریں، ورنہ اللہ کا خوف کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جب ان ساری باتوں کا اور معاملات کا جواب دینا پڑے گا نا، تو پھر وہاں پر پتہ چلے گا۔ یہ آج یہ بات کہہ دینا بڑی آسان ہے کہ مولوی تو کہتے رہتے ہیں، فلاں تو یوں کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، انجوائے کرو، یش کرو، یوں کرو، وہ کرو، لیکن قیامت میں جب وہاں پر معاملات ہوں گے اور جب وہاں پر جواب دینا پڑے گا اور پوری دنیا وہاں پر موجود ہوگی، یعنی سارے لوگ ظاہری بات ہے وہاں پر موجود ہوں گے، فیملی والے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، اور وہاں پر جب ان کے سامنے اگر وہ بات ان کو پتہ چل جائے جو چھپ کے اس طرح کے معاملات کیے تھے اور چھپ کر اس طرح کا سارا کچھ کیا تھا، تو کیسی حالت ہوگی اور کیا پھر وہاں پر کیسا فیل ہوگا۔ تو ڈر جانا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ ہماری رسمیں نہیں ہیں، یہ تہوار ہمارے نہیں ہیں، ان کو ہرگز نہ بنائیں، ان سے بچیں، دوسروں کا بھی ذہن بنائیں، بلکہ خود اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ کوئی اگر آپ کو اس طرف لے کر بھی جانا چاہے تو ہاتھ جوڑ کے، میری بہن اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی اگر لڑکا لڑکی کو بولتا ہے تو اس کو میرے بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کوئی خدا کا خوف کرو، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو بات کرنے کی، جواب دینے کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک، آپ اگر دوسروں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کے گھر کی عزتوں کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ بات پلے پڑی ہوگی، دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، بلکہ سمجھائیں، دوسروں کا ذہن بنائیں اس پر کہ اس طرح کی رسومات سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی بری اور ناپاک رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔